بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome back to the subject of medicinal chemistry. Today's lecture would be about covalent and non-covalent bonding in the body, and it is related to the drug molecules. How do they bond to different receptors in the body using covalent or non-covalent bonding methods. So there are different chemical forces that may result in a temporary binding of the drug to the receptor. کہ کوئی ڈرگ جو ہے باڈی کے اندر جاتی ہے تو مختلف فورسز اس پہ ایکٹ کر سکتی ہیں، مختلف جو ہے وہ اٹریکٹیو فورسز اس کو ریسیپٹر سے بائنڈ کر سکتی ہیں. تو پھر کوئی جو بانڈ ہے وہ اس کا جب بن جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے ڈرگ. اب there are different interactions that contribute to ligand receptor forces. So the type of interactions can be categorized into two broad categories. The first one is covalent bonding, the second one is non-covalent bonding. So we'll discuss the covalent bonding first. So as an approximation, -100 kilocalories per mole formation of a covalent bond between a drug and receptor will lead to irreversible binding. اگر کسی ڈرگ کا ایسا بانڈ بن جاتا ہے کوولنٹ کسی ریسیپٹر کے ساتھ جس کی فارمیشن انرجی -100 کلو کیلریز پر مول ہو، تو یہ ایک irreversible بائنڈنگ بن جائے گی. مطلب وہ ڈرگ پھر اس سے الگ نہیں ہوگا، وہ اس ریسیپٹر کے ساتھ پرماننٹلی اٹیچ ہو جائے گا. تو یہ ایک بہت اسٹرانگ بانڈ بن جائے گا. جو کوولنٹ بانڈنگ ہے دیٹ از ناٹ یوزلی پریفرڈ ایز اٹ کین پروڈیوس اے لانگ لاسٹنگ افیکٹ اینڈ ہینس ٹاکسیسٹی. تو یہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈرگ مالیکیولز کے اندر کوولنٹ بانڈنگ کو پریفر نہیں کیا جائے گا. کیونکہ کوولنٹ بانڈنگ ایک اسٹرانگ بانڈنگ ہے اور اس سے ڈرگ پرماننٹلی اٹیچ ہو جائے گی، اور جب پرماننٹلی اٹیچ ہو جائے گی تو وہ ٹاکسیسٹی کاز کرے گی، مطلب وہ پھر آپ کے لیے ہارمفل یا ڈینجرس ہو جائے گی. سو اٹ از آفن ڈیزائربل فار دا ڈرگ افیکٹ ٹو لاسٹ اونلی فار اے لمیٹڈ ٹائم، اینڈ اف پرولونگڈ اٹ کین لیڈ ٹو ٹاکسک اور لیتھل افیکٹس ایز ان دا کیس آف CNS ڈپریسنٹس. اگر ڈرگ لمیٹڈ ٹائم سے زیادہ رہ جاتی ہے باڈی کے اندر تو وہ پھر کیا کر سکتی ہے، وہ ٹاکسک افیکٹ بھی کاز کر سکتی ہے، یا ایون اٹ کین بی لیتھل، یہ آپ کے لیے مہلک ہو سکتی ہے، آپ کی زندگی کو خطرہ پہنچا سکتی ہے. جس طرح کے جو سینٹرل نروس سسٹم ڈپریسنٹ ڈرگز ہیں وہ اسی لیے نہیں لینی چاہیے. ایسی ڈرگز جو کہ مطلب لوگ کہتے ہیں نا کہ اینٹی ڈپریشن میڈیسنز لے رہے ہیں یا نیند کی گولیاں لیتے ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اچھی چیز نہیں ہوتی. مطلب وہ کوولنٹ بانڈنگ کے تھرو اٹیچ ہو جاتی ہیں ایسی ڈرگز، اور دے ہیو لانگ لاسٹنگ افیکٹس آن یور باڈی. اینڈ دس ٹائپ آف بانڈنگ از بینیفیشیل اونلی وین پرماننٹ سیل ڈسٹرکشن از ڈیزائربل. یہ اسی وقت ڈیزائربل ہو سکتی ہے یہ والی بانڈنگ، یا بینیفیشیل ہو سکتی ہے جب آپ نے سیلز کو پرماننٹلی ڈسٹرائے کرنا ہو. مطلب ڈرگ اس کے ساتھ اٹیچ کی اور اٹیچ رہنے دی تاکہ وہ سیل ہی ڈسٹرائے ہو جائے. تو ایسا کب ہم چاہ سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل ان ڈرگ DNA binding in designing chemotherapeutic agent when a drug acts on a foreign organism or tumor cells. کہ ایسا کیموتھراپیوٹک ایجنٹ بناتے ہوئے ہم یہ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں جو کہ ٹیومر سیلز یا لیٹ سے کینسر سیلز یا کسی فورن آرگنزم پہ اس نے ایکٹ کرنا ہو. لیٹ سے کہ کوئی بیکٹیریم ہے جو کہ آپ کی باڈی کے اندر موجود ہے اور آپ نے کوئی اینٹی بیکٹیریل میڈیسن کھائی، تو وہ میڈیسن اس بیکٹیریم کے سیل کے ساتھ پرماننٹلی بائنڈ ہو جائے تاکہ اس کا سیل ڈیڈ ہو جائے اور وہ ڈسٹرائے ہو جائے اور آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے. یا پھر جو کینسر کے سیلز ہیں، ٹیومر سیلز ہیں، ان کو آپ نے ڈسٹرائے کرنا ہے. تو ان کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے آپ جو ڈرگ استعمال کریں گی وہ ایسی ہوگی جو کہ پرماننٹلی ان کے ساتھ بائنڈ ہو جائے اور پھر اس سے الگ نہ ہو. تو اس طرح سے وہ والے سیلز آپ کے ڈسٹرائے ہو سکتے ہیں. تو
ایسی جو ڈرگز ہوتی ہیں ان کا جو میجر ٹارگٹ ہے وہ ڈی این اے ہوتا ہے, بیکاز ڈی این اے ایز اے کیریئر آف جینیٹک انفارمیشن. So it is the major target for drug interaction because of the ability to interfere with transcription, gene expression or protein synthesis and DNA replication. So this is the major step required in cell growth and division. So سیل گروتھ اور ڈویژن کے لیے ڈی این اے بہت ضروری ہے, کیونکہ ڈی این اے نے ہی ریپلیکیشن کروانی ہے, جین ایکسپریشن کروانی ہے, پروٹین سنتھسس کروانی ہے. تو اگر آپ ڈی این اے کے ساتھ ڈرگ بائنڈ کر دیتے ہیں تو یہ سارے پروسیس سٹاپ ہو جائیں گے, سیل ڈیوائڈ نہیں ہو پائے گا, تو مطلب وہ گروتھ بھی اس کی سٹاپ ہو جائے گی. تو ٹیومر سیلز کے لیے ہم پھر کیا کر سکتے ہیں کہ یہ والا جو پروسیس ہے اس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ ڈی این اے کے ایسی ڈرگز ڈیزائن کریں جو کہ جا کے ڈی این اے کے ساتھ بائنڈ ہو جائیں اور اس کو سٹاپ کر دیں تاکہ وہ سیلز کی گروتھ نہ ہو سکے. تو ٹیومر سیلز مزید گرو نہیں کر سکیں گے, تو وہ آپ کا جو انفیکشن ہے وہ اس ایریا کے اندر ایٹ لیسٹ سٹاپ ہو جائے گا. تو اس طرح کی ڈرگز جو ہیں وہ ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں کوولنٹ بانڈنگ کے تھرو. اب ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں اینٹی کینسر ایجنٹس لائک نائٹروجن مسٹرڈز and other alkylating agents form irreversible complexes with DNA by covalent bonding. اب نائٹروجن مسٹرڈ ایسا کمپاؤنڈ ہے جو کہ وارفیئرز کے اندر استعمال ہوتا ہے اور یہ آپ کے ڈی این اے کے ساتھ کوولنٹ بانڈنگ کر لیتا ہے اور مطلب پرماننٹ بائنڈنگ کر لیتا ہے. تو یہ بیسیکلی وار زونز کے اندر استعمال ہونے والا کیمیکل تھا, لیکن اس کو بھی انہوں نے اس کی اس پراپرٹی کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی فار دی کینسر پیشنٹس یا ان سیلز کے لیے جو کہ ہم واقعی چاہتے ہیں کہ جو ڈیڈ ہو جائیں یا جن کے ڈی این اے کو ہم پرماننٹلی بائنڈ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک ایگزامپل ہے ایسے ڈرگز کی. نائٹروجن مسٹرڈ جو ہے یہ بیسیکلی ایک ایتھائل گروپ ہوتا ہے, اس کے دونوں سائڈوں پہ کلورین لگی ہوتی ہیں. تو اور اس کا اسٹرکچر جو ہے وہ آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں اور آگے ہم ایگزامپل میں بھی دیکھیں گے. اینٹی کولین ایسٹریز انہیبیٹر یا الفا بلاکر, فیناکسی بینزامین, یہ ڈفرینٹ جو مالیکیولز ہیں ڈفرینٹ انزائمز کے انہیبیٹر ہیں, یہ ایسی ایگزامپلز ہیں جہاں پہ ڈرگ کوولنٹ بانڈنگ کرتی ہے اور اس کو پرماننٹلی سٹاپ کرتی ہے. تو اب جب when drugs bind to receptors using covalent bonding they may cause a permanent bond in which case the receptor enzyme target is killed or it may be transient. مطلب جب یہ بانڈنگ کر لیتی ہیں, یہی چیز ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں یہ والی ڈرگز, تو وہ جو ٹارگٹ ہے یا پھر وہ کل ہو جائے گا یا ادھر ہی پکا اس حالت میں رہے گا. تو جو الیکٹروفائل ہوتا ہے اس کوولنٹ بانڈ کے بنانے کے اندر وہ ڈرگ کے اندر ڈیزائن کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل کنسیڈر دی نائٹروجن مسٹرڈ. یہ نائٹروجن مسٹرڈ ہے جو کہ ایک الکائلیٹنگ ایجنٹ ہے, اس کو آپ کنسیڈر کریں. تو اس میں نائٹروجن لون پیئر جو ہے دیٹ ڈسپلیسز ون آف دا کلورائڈس. اس کا ریئیکشن کیسے ہوتا ہے کہ یہ لون پیئر یہاں پہ ایک رنگ فارمیشن کر لیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہیلوجنز بہت اچھے لیونگ گروپ ہوتے ہیں, تو اس لیے یہ ہیلائڈ یہاں سے ریموو ہو جائے گا اور یہ اس طرح کا ایک انسٹیبل قسم کا رنگ فارم ہو جائے گا. وہاں نائٹروجن پہ پازیٹیو چارج آ گیا, اب یہ الیکٹروفائل بن گیا. تو اب کیا ہوگا, اس کو ایزیریڈین کہتے ہیں ایسے اسٹرکچر کو جہاں نائٹروجن ایک اس طرح کے رنگ میں انوالو ہو. اب دس الیکٹروفیلک ایزیریڈین ریئیکٹس ود اے نیوکلیوفائل ان دی ایکٹیو سائٹ فارمنگ اے کوولنٹلی بانڈنگ انہیبیٹر. اب جو ریسیپٹر ہے اس کے اندر تو آکسیجن بانڈز موجود ہیں, تو وہ جو آکسیجن کے لون پیئر ہے وہ اس نائٹروجن پہ اٹیک کرے گا کیونکہ وہ نیوکلیوفائل ہے, یہ الیکٹروفائل ہے. تو اس کے ساتھ یہ ایک کوولنٹ لنکیج بنا لے گا اور یہ کوولنٹ لنکیج اب پرماننٹ لنکیج بن گئی ہے. تو اس طرح سے یہ جو ڈرگز ہیں جو کوولنٹ بانڈنگ کرتے ہیں وہ اپنے ریسیپٹر کے ساتھ پرماننٹ بانڈنگ کر لیتے ہیں. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے دوسرا جو ٹائپ ہے دیٹ از نان کوولنٹ بانڈنگ. کوولنٹ بانڈنگ میں یہی ایگزامپل تھی, مطلب ہم نارملی ڈرگز کو پریفر نہیں کریں گے کہ وہ کوولنٹ بانڈنگ کریں, لیکن کریں گے تو صرف ایسے ایجنٹس کے لیے جہاں پہ کینسر سیلز ہیں, ٹیومر سیلز ہیں, یا اس طرح کی ایکٹیو جہاں ہم پرماننٹلی سیل کو ڈیڈ کرنا چاہتے ہیں. نان کوولنٹ بانڈنگ جو ہے اٹ از اے ویکر
bonding compared to covalent bonding and preferred generally for drug effect to last for a limited duration. تو ڈیفینیٹلی جو نان کوولنٹ بانڈنگ ہے یہ اس ٹائم ہی پریفر کی جائے گی اور موسٹلی یہی پریفر کی جائے گی کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ ڈرگ کا جو افیکٹ ہے وہ کسی لمیٹڈ ٹائم کے لیے رہے, پرماننٹ نہ رہے. It does not involve sharing of electrons but rather involves more dispersed variations of electromagnetic interactions. تو جو یہ والی بانڈنگ ہے یہ شیئرنگ آف الیکٹرانز اس میں انوالو نہیں ہوتی, بلکہ کیا ہوتا ہے اس میں ڈفرینٹ ویریشنز ہیں الیکٹرو میگنیٹک انٹریکشن کی, الیکٹرانس کی ڈونیشن اور ایکسیپٹنس ہوگی یا ڈائیپولز ہوں گے یا اس طرح کے سارے انٹریکشنز ہوں گے, اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. مطلب واٹ ایور بانڈنگ از ناٹ کوولنٹ دیٹ ول بی ڈسکسڈ انڈر دس ہیڈنگ. So the energy released in the formation of non-covalent bonds is in the order of 1 to 5 kilocalories per mole. تو اس وجہ سے یہ ٹیمپریری افیکٹ ان کا ہوتا ہے. ابھی ہم جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں اس کی یہ ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے آ جاتی ہے آئونک بانڈنگ. آئونک بانڈنگ جو ہے اٹ از دی اسٹرانگیسٹ ٹائپ آف نان کوولنٹ بانڈ دیٹ مینلی اکرز تھرو اٹریکشنز بٹوین اپوزٹ چارجز. نان کوولنٹ جتنے ہم پڑھیں گے ان میں سب سے اسٹرانگ یہ ہے, اور یہ کیسے اکر کرتی ہے, ڈفرینٹ جو اپوزٹلی چارجڈ آئنز ہوتے ہیں ان کے آپس میں اٹریکشن کی وجہ سے. اینڈ دس ریزلٹس فرام دی اٹریکشن آف آئنز ایٹ فزیولوجیکل پی ایچ. سرٹن ڈرگز آئونائز اینڈ انٹریکٹ ود اپوزٹ چارجز ان دی ایکٹیو سائڈ پاکٹ فار دیئر ٹارگیٹس. اس میں ہوتا کیا ہے کہ نارمل جو فزیولوجک پی ایچ ہے باڈی کی, اس پہ جو ڈرگز ہیں وہ کچھ آئونائز ہوتی ہیں اور ان کے جو آئنز بنتے ہیں وہ ریسیپٹر کے اندر بھی ایک آئنک سائٹ ہوتی ہے جس کے ساتھ جس پہ اپوزٹ چارج ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ انٹریکٹ کر لیتے ہیں. تو certain amino acids like arginine and lysine get protonated in the physiological pH and provide a cationic environment, and certain other amino acids like aspartic acid and glutamic acid get deprotonated to provide an anionic group for ionic bonding to occur. تو اس بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کچھ جو امینو ایسڈز ہیں جو ان ریسیپٹر کی پاکٹس میں موجود ہوتے ہیں وہ کیٹائنک انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ اگر ڈرگ پہ نیگیٹو چارج ہو تو وہ اس کے ساتھ آگے بائنڈ کرے, اور جو کچھ امینو ایسڈز ہیں لائک اسپارٹک ایسڈ, گلوٹامک ایسڈ وغیرہ یہ این آئنک انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ جو ڈرگ ہے اگر اس پہ پازیٹیو چارج ہے تو وہ آ کے ان کے ساتھ بائنڈ کر سکتی ہے. یہاں پہ آپ ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں کوارٹرنری امونیم آف ایسیٹائل کولین. اگر یہ مالیکیول آپ دیکھیں یہاں پہ نائٹروجن پہ پازیٹیو چارج ہے اور یہ جو ریسیپٹر ہے یہ جو آرک سی بنی ہے یہ سمجھے ریسیپٹر ہے, اور اس کے اندر یہ ایک گروپ موجود ہے جو کہ جس پہ آکسیجن پہ نیگیٹو چارج ہے. اب یہ جو نائٹروجن ہے جس پہ پازیٹیو چارج ہے کوارٹرنری امونیم ہے, یہ اس آکسیجن کے ساتھ انٹریکشنز ڈیولپ کر لے گا اور یہاں پہ ایک آئنک بانڈ کے تھرو اٹیچ ہوگا. اسی طرح سیلبیوٹامول کی اگر آپ ایگزامپل لیں جو کہ پروٹونیٹڈ جب باڈی کے اندر جائے گی ڈیفینیٹلی یہ پروٹونیٹ ہو جائے گی ایسیڈک انوائرمنٹ میں, اور پھر یہ جو پاکٹ ہے اس کی ریسیپٹر کی اس کے ساتھ دیکھیں کہ یہ آئنک بانڈنگ کے تھرو اٹیچ ہو گئی ہے. تو یہ اس کی ایگزامپلز ہیں ایسی ڈرگز کی جو کہ آئنک بانڈنگ کے تھرو ریسیپٹر سے اٹیچ ہوتی ہیں. نیکسٹ از آئن ڈائپول بانڈنگ. یہ کس طرح کا انٹریکشن ہے؟ اٹ ریزلٹس وین دیر از این اٹریکشن بٹوین این آئن اینڈ پارشل چارج آف اے ڈائپول آف اپوزٹ پولیرٹی. اس میں کیا ہوگا کہ ایک آئن ہوگا, فار ایگزامپل اف ڈرگ از آئن, تو جو ریسیپٹر ہے اس کے اندر ایک پولر بانڈ ہوگا جس پہ کسی ایٹم پہ پارشل نیگیٹو چارج ہوگا یا پارشل پازیٹیو چارج ہوگا ڈیو ٹو وہ پولیرٹی, اور وہ اپوزٹ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اگر کاربونل گروپ ہے اس کے اندر ریسیپٹر پاکٹ کے اندر اس پہ نیگیٹو چارج ہے, آکسیجن پہ پارشل نیگیٹو چارج ہے, تو ڈرگ ہے کوئی اس کے اوپر پازیٹیو چارج ہے جس طرح نائٹروجن ہے کوارٹرنری,
تو وہ آپس میں آئن ڈائپول بانڈنگ کر سکتی ہیں. تو اس میں ایز اے ریزلٹ آف گریٹر electronegativity of atoms like oxygen, sulfur, halogens, nitrogen in a molecule, there will be an asymmetry in sharing of electrons to form electronic dipoles as depicted below. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ والے گروپ لگے ہوئے ہوں گے تو یہ جو بانڈ ہے یہ پولرائز ہو جائے گا, اور یہ جہاں پہ ایرو ہیڈ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو پارشل نیگیٹو چارجز ملیں گے. تو یہ پارشل نیگیٹو چارجز جو ہیں یہ ڈائپولز ہیں جو کہ آئنز کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. So because the charge of dipole is less than an ion dipole bonding is weaker than an ion interaction. تو جو پہلے ہم نے پڑھا آئن یعنی کہ آئنک بانڈنگ, اس سے یہ ڈیفینیٹلی ویکر ہے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, چونکہ جو ڈائپول کا چارج ہے وہ آئن کی نسبت کم ہوتا ہے, تو اس لیے یہ اتنی اسٹرانگ بانڈنگ نہیں ہوتی جتنی ایک آئنک بانڈنگ ہوتی ہے. تو اس میں ہوتا کہ ان دا ریسیپٹر سائٹ دی امینو ایسڈ ود پرماننٹ ڈائپولز انکلوڈنگ سیرین, تھریونین, ایسپرجین, گلوٹامین, ٹائروسین, ٹرپٹوفین وغیرہ, یہ جو امینو ایسڈز ہیں جن کے اوپر چارجز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی ڈرگ آ کے بائنڈ کر سکتی ہے ان انٹریکشنز کے تھرو. اب آپ دیکھیں یہ ڈرگ مالیکیول ہے, تو ریسیپٹر پاکٹ کے اندر اس نے ڈوئل آئن ڈائپول بانڈنگ کی ہے. جو اس کا آکسیجن تھا وہ اس نے پازیٹیو آئن کے ساتھ یہاں پہ اٹیچمنٹ شو کی ہے, اور جو ڈرگ کا نائٹروجن تھا اس پہ پازیٹیو چارج تھا, اس نے ایک پارشل چارج یعنی کہ ایک ڈائپول کے ساتھ انٹریکشن بنا لیا ہے. تو یہ اس ریسیپٹر پاکٹ کے اندر جا کے ڈرگ اٹیچ ہو گئی ہے. نیکسٹ از ڈائپول انٹریکشنز. ڈائپول کیا ہوتے ہیں؟ جو دونوں طرف سے ڈائپولز ہوں. تو یہاں پہ کسی ڈرگ کے اندر اگر پارشل پازیٹیو یا نیگیٹو چارج موجود ہے اور ریسیپٹر کے اندر بھی پارشل چارجز ہیں تو وہ آپس میں انٹریکٹ کر سکتے ہیں, تو ان کو ڈائپول انٹریکشنز کہیں گے. پھر اسی طرح ہائیڈروجن بانڈنگ, یہ بڑی کامن ٹائپ ہے, اور ہائیڈروجن بانڈنگ کے بارے میں آپ سب کو اچھی طرح سے پتہ ہے. دس از اے ڈائپول انٹریکشن ویئر ون آف دا کانسٹیچوئنٹس از ہائیڈروجن اٹیچ ٹو ہائیڈرو ایٹم. یہ بھی بیسیکلی ہے ڈائپول انٹریکشن ہی, لیکن یہاں پہ ایک ڈائپول جو ہے وہ ہائیڈروجن ہوتا ہے, اور ہائیڈروجن کسی ہیٹرو ایٹم کے ساتھ لگا ہوتا ہے, تبھی اس پہ پارشل چارج ہوتا ہے. سو یہ جو ہے یہ ہائیڈروجن بانڈنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے باڈی کے اندر, اور یہ لیگنڈس کو یا ڈرگ مالیکیولز کو ان کے ریسیپٹرس کے ساتھ بائنڈ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. ایون آپ کے جو نیوکلک ایسڈز ہیں ان کے اندر ہائیڈروجن بانڈنگ موجود ہوتی ہے. سو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک لائف کے لیے امپورٹنٹ پروسیس ہے جو کہ ہائیڈروجن بانڈنگ جس کے اندر موجود ہے, تو یہ بانڈنگ کی ٹائپ بھی امپورٹنٹ ہے. سو ہائیڈروجن بانڈ ڈونر کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ OH ہو سکتا ہے, NH, SH وغیرہ, اور ایکسیپٹرز وہ ہوں گے جن کے ساتھ لون پیئر ہوگا. جو ہیٹرو ایٹم ہوں گے لون پیئر والے, وہ ایکسیپٹ کریں گے اس پروٹون کو جو کہ ڈونر ان کے ساتھ آگے بانڈ بنائے گا. تو اس طرح سے ہائیڈروجن بانڈ ریزلٹ کرتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں اس مالیکیول جو ایگزامپل ہے, یہاں پہ 2 ایگزامپلز دکھائی گئی ہیں. جو لیفٹ والی ایگزامپل ہے اس کے اندر آپ انٹر مالیکولر ہائیڈروجن بانڈنگ آبزرو کر سکتے ہیں. یہ ریسیپٹر کے اندر NH2 گروپ تھا, تو جو ڈرگ ہے اس کے پاس جو آکسیجن ہے اس کا لون پیئر اس ہائیڈروجن کے ساتھ ہائیڈروجن بانڈنگ کر لے گا, اور یہ جو دوسرا مالیکیول ہے اس کے اندر انٹرا مالیکولر ہائیڈروجن بانڈنگ موجود ہے. تو انٹرا مالیکولر مطلب ایک ہی مالیکیول کے اندر یہاں پہ ایک OH گروپ ہے اور یہاں پہ ڈبل بانڈ O ہے. تو یہ میرا سیلیسیلک ایسڈ کا اسٹرکچر ہے. یہاں پہ یہ آکسیجن اسی ہائیڈروجن کے ساتھ انٹرا مالیکولر ہائیڈروجن بانڈنگ کر سکتا ہے. تو ہائیڈروجن بانڈنگ 2 طرح کی ہوگی, انٹر مالیکولر جو کہ 2 ڈفرینٹ مالیکیولز میں ہوگی, یا انٹرا مالیکولر ایک ہی مالیکیول کے اندر گروپس آپس میں اگر ہائیڈروجن بانڈنگ کر لیں تو اس کو انٹرا مالیکولر ہائیڈروجن بانڈنگ کہیں گے. نیکسٹ از دی ہائیڈروفوبک افیکٹ. ہائیڈروفوبک افیکٹ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ الکائل چینز جو ہیں وہ واٹر کو ریپیل کرتی ہیں. مطلب اگر آپ دیکھیں لپڈز کا اسٹرکچر یا جو فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں تو ان میں ایک پولر ہیڈ گروپ ہوتا ہے اور ایک ٹیل ہوتی ہے الکائل چین کی. جو الکائل چین کی ٹیل ہوتی ہے وہ واٹر ریپیلنگ ہوتی ہے, وہ ہائیڈروفوبک ہوتی ہے. تو وہ
واٹر کو ہٹا دیتی ہے. جس طرح آپ آئل واٹر کے اندر اگر ڈیزالو کرنے کی کوشش کریں تو وہ آپس میں نہیں ملتے, ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں, ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں. تو جب الکائل چینز جو ہیں وہ واٹر کو اپروچ کریں باڈی کے اندر تو واٹر وہاں سے ایکسکلوڈ سائڈ پہ ہو جاتا ہے, مطلب جہاں پہ الکائل چین ہوتی ہے. تو اس سے انٹروپی انکریز ہوتی ہے اور ڈیفینیٹلی انرجی اس سسٹم کی ڈیکریز ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں جس طرح یہ ایک مالیکیول ہے, انہوں نے آپس میں انٹریکشن کیا ہے اور واٹر مالیکیول سارے اس کے سائڈ پہ جمع ہو گئے ہیں. تو اس پروسیس کو ہائیڈروفوبک افیکٹ کہتے ہیں. اور اس میں جو مالیکیولز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, ایک الیکٹران ڈیفیشینٹ ہوگا اور ایک الیکٹران ایفیشینٹ ہوگا جو کہ آپس میں انٹریکٹ کریں گے. تو اس میں دیکھیں کہ یہ جو نائٹرو بینزین ہے, اس میں بینزین رنگ جو ہے وہ الیکٹران ڈیفیشینٹ ہے کیونکہ نائٹرو گروپ الیکٹران ود ڈرائنگ گروپ ہے. تو اس کے ساتھ جو یہ دوسرا گروپ ہے یہاں پہ آکسیجن کیونکہ الیکٹران ڈونیٹنگ افیکٹ ہے اس کا, اور اس وجہ سے وہ جو یہ والا رنگ ہے یہ الیکٹران رچ ہے. تو یہاں سے پائی چارج ڈینسٹی جو ہے وہ اس رنگ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتی ہے, اس کو ٹرانسفر تھوڑی بہت ہو سکتی ہے. تو اس سے ان کے درمیان ایک انٹریکشن ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو نتیجے میں اگر ان کے گرد واٹر مالیکیولز ہوں گے تو وہ ریپیل ہو کے وہ سائڈوں پہ جمع ہو جائیں گے. تو یہ ایک ایسی بانڈنگ ہے جس کو ہائیڈروفوبک افیکٹ بھی کہتے ہیں. اور بانڈنگ بیسیکلی وہی الیکٹران رچ اور الیکٹران پور اسپیشیز کے درمیان ہے, نان کوولنٹ بانڈنگ. پھر آ جاتی ہیں وانڈر والز فورسز. If one carbon in a chain approaches another carbon on a neighboring chain that cause a perturbation known as induced dipole. اگر یہ آپ نے انڈیوس ڈائپول پڑھیں کہ اگر ایک کاربن یا ایک جو ایٹم ہے اس کا الیکٹرانک کلاؤڈ دوسرے ایٹم کے الیکٹرانک کلاؤڈ کو اپروچ کرتا ہے تو یہ اس کو تھوڑا سا الیکٹران کو ریپیل کریں گے. تو اس ریپلشن کی وجہ سے دونوں جو ایٹمز ان کا الیکٹرانک کلاؤڈ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ تھوڑا سا پش ہو جاتا ہے. تو وہ جو پرفیکٹ اس کی راؤنڈ ٹائپ شیپ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو وہ ایک انڈیوسڈ ڈائپول بن جاتا ہے, مطلب نیوکلیس پہ پازیٹیو چارج اور الیکٹرانس پہ نیگیٹو, تو وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں, اپوزٹ جو اس کے پولز ہوتے ہیں. تو اس ٹائپ کی فورس کو آپ وانڈر والز فورسز کہتے ہیں. تو اور اس کو انسٹنٹینیس ڈائپول انڈیوس ڈائپول انٹریکشن بھی کہتے ہیں. لیکن جو نیٹ چارج یا نیٹ ایوریج ہوتا ہے وہ زیرو ہی ہوتا ہے اس پہ, مطلب وہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ ایک کاربونل گروپ لے لیں اس میں ایک پرماننٹ ڈائپول موجود ہے. ان کے اندر کوئی پرماننٹ ڈائپول نہیں ہوتا, انڈیوس ڈائپول ہوتا ہے کہ وہ وقتی ایک جگہ پہ ہے پھر ادھر سے آگے ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو جو نیٹ افیکٹ ہے وہ زیرو ہوتا ہے اس کا. تو یہ والی جو انٹریکشنز ہیں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں اور یہ تقریباً ہر طرح کے مالیکیولز میں پائی جاتی ہیں, چاہے وہ پولر ہوں یا نان پولر ہوں. تو یہ جو ہیں لیکن ڈسٹنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ان کے درمیان ڈسٹنس کتنا ہے. ڈسٹنس زیادہ ہے تو پھر وانڈر وال فورسز ویک ہوں گی یا ایبسنٹ ہوں گی. تو ان کے اندر ڈسٹنس کا مین رول ہے. یہاں تک تھے ہمارے نان بانڈنگ انٹریکشنز جو ڈرگز یا کوئی بھی کیمیکل سبسٹانس جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتا ہے باڈی کے اندر. جو لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا دیٹ از جی پروٹین کپلڈ ریسیپٹرز. یہ کون سے ریسیپٹر ہوتے ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے. ان کے مختلف نام ہیں. اگر آپ دیکھیں 7 ٹرانس میمبرین ڈومین ریسیپٹرز بھی ان کو کہتے ہیں, ہیپٹا ہیلیکل ریسیپٹرز بھی کہتے ہیں, سرپنٹائن ریسیپٹرز بھی کہتے ہیں, یا جی پروٹین لنکڈ ریسیپٹرز جی پی ایل آر بھی کہتے ہیں. تو یہ جی پی سی آر یا جی پی ایل آر ان کی ایبریویشن ہے. These receptors basically comprise a large protein family of transmembrane receptors that sense molecules outside the cell and activate inside signal transduction pathways and ultimately cellular response. یہ کیا کرتے ہیں ریسیپٹر, یہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک پروٹین فیملی ہے جو کہ ٹرانس میمبرین ریسیپٹرز ہیں, مطلب میمبرین کے جو سیل میمبرینز ہوتی ہیں ان کے اندر باہر پورا دونوں سائڈوں پہ یہ کام کرتے ہیں. یہ کرتے کیا ہیں, سیل کے باہر کسی مالیکیول کو سینس کرتے ہیں, مطلب سیل کی اگر اس میں پراکسیمیٹی کے اندر کوئی مالیکیول آ گیا ہے جو کہ ایک ڈفرینٹ مالیکیول ہے دین یوزول, تو یہ اس کو سینس کریں گے اور وہ پھر رپورٹ اندر پہنچائیں گے
جو سیل کے اندر سگنل ٹرانسڈکشن پاتھ ہے اس سگنل کو اندر پہنچائیں گے، اور اس کے نتیجے میں سیل اپنا ریسپانس دے گا کہ کیا اس مالیکیول کو الو کرنا ہے سیل کے اندر یا نہیں کرنا، یا کوئی پروٹیکٹیو میئر کرنا ہے، کوئی حفاظتی اقدام کرنا ہے. تو جو بھی ریسپانس ہوگا سیل کا وہ اس کے نتیجے میں سامنے آئے گا. تو یہ جی پروٹین کپل ریسیپٹر یہ ہوتے ہیں جو کہ ممبرین کے اندر باؤنڈ پروٹینز ہوتی ہیں، اور یہ اس طرح سے سیل کا ریسپانس جنریٹ کرتے ہیں. ان کے یہ جو ایگزامپلس ہیں میوسکرینک ایسیٹائل کولین ریسیپٹرز، یہ سب سے زیادہ فیملیئر ہیں. پھر ایڈرینرجک ریسیپٹرز ہیں، ڈوپامینرجک ریسیپٹرز ہیں، اوپیوائڈ ریسیپٹرز ہیں. یہ سارے ان کے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں مختلف باڈی کے لوکیشنز کے حساب سے. A wide range of neurotransmitters, polypeptides and inflammatory mediators transduce their signal into the interior of the cell by a specific interaction with receptors coupled to G proteins. تو بہت ساری ایسی میڈیسن جو یا جو ڈفرینٹ مالیکیولز ہیں باڈی کے اندر، نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، پولی پیپٹائڈز ہیں، یا انفلیمیٹری میڈیٹرز ہیں جو آپ کو پین کا احساس ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ مالیکیولز جو ہیں یہ اپنا سیل کے اندر کیسے رابطہ کرتے ہیں. یہ سیل کے اندر انہی ریسیپٹرز کے تھرو جا کے کانٹیکٹ کرتے ہیں، اور سیل کا جو نتیجے میں ریسپانس ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے. تو یہ بہت ساری ڈیزیز میں بھی انوالوڈ ہیں ریسیپٹرز، اور بہت سارے ڈرگز کا ٹارگیٹ بھی ہیں. یو کین سے دیٹ دے آر ٹارگیٹ آف اراؤنڈ ہاف آف آل ماڈرن میڈیسنل ڈرگز. مطلب ان ریسیپٹرز کو ڈرگز بھی ٹارگیٹ کر سکتی ہیں اور ایکسپلائٹ کر سکتی ہیں کہ ڈرگ مالیکیول جا کے ان ریسیپٹرز کے تھرو سیل سے کوئی ریسپانس سامنے لائے، تو جس کے نتیجے میں باڈی کے اندر جو ڈرگ کا کام ہے وہ پورا ہو جائے. تو ان کے جو جی پی سی آرز ہیں ان میں ڈفرینٹ پروسیسز ہوتے ہیں فزیولوجیکل، جن کو بھی ہم دیکھیں گے. سب سے پہلا ہے مطلب یہ کس طرح کے پروسیس کو ریگولیٹ کرتے ہیں یہ والے ریسیپٹرز. پہلا ہے بیہیویئرل اینڈ موڈ ریگولیشن. مطلب آپ کا جو بیہیویئر ہے اور موڈ ہے، بعض اوقات آپ سیڈ ہوتے ہیں، یا آپ کسی چیز کے ریسپانس میں کوئی اچھی خبر سنتے ہیں آپ خوش ہو جاتے ہیں، کوئی بری خبر سنتے ہیں آپ اداس ہوتے ہیں. تو یہ وہ سارے ریسپانس ہیں جو کہ آپ کے سیلز اس کے بدلے میں کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ان تک سگنل پہنچتا ہے. تو جو میملین برین کے اندر ریسیپٹرز ہوتے ہیں، دے بائنڈ ڈفرینٹ نیورو ٹرانسمیٹرز انکلوڈنگ سیروٹونن، ڈوپامین، گابا اینڈ گلوٹامیٹ. یہ ڈفرینٹ نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جو کہ آپ کی باڈی کے اندر پروڈیوس ہوتے ہیں، اور پھر جو آپ کے برین کے اندر سیلز ہیں ان سے کوئی ریسپانس سامنے لاتے ہیں، تو آپ کے موڈ کو افیکٹ کرتے ہیں. تو ان کو ڈیفینیٹلی اگر کوئی آپ نے ڈرگ ایسی ڈیزائن کرنی ہے جس کا تعلق آپ کے بیہیویئر سے ہے یا آپ کے موڈ سے ہے، تو پھر آپ ان ریسیپٹرز کو ٹارگٹ کریں گے. نیکسٹ کیا یہ کام کرتے ہیں؟ ریگولیشن آف امیون سسٹم ایکٹیویٹی اینڈ انفلیمیشن. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کیموکائن ریسیپٹرز بائنڈ لیگنڈز that mediate intercellular communication between cells of the immune system. Receptors such as histamine receptors bind inflammatory mediators and engage target cell types in the inflammatory response. یہ آپ کا جو انفلیمیٹری اور امیون ریسپانس ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو کوئی چوٹ لگی ہے یا کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، تو وہ جو پین کا ریسپانس ہے وہ یہ والے ریسیپٹر جو ہیں وہ ریگولیٹ کریں گے. اور اگر آپ اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ لے رہے ہیں تو وہ اس پین کے احساس کو بیسیکلی ختم کرتی ہیں. تو وہ کیسے ختم کرتی ہیں؟ وہ ان ریسیپٹرز کو ٹارگٹ کرتی ہیں کہ سیل سے یہ ریسپانس نکلوا لے کہ آپ کو پین نہیں ہے. جب آپ سیل نے ریسپانس دے دیا تو آپ کو وہ فیل نہیں ہوگا، بے شک وہ چوٹ بھی لگی ہوئی ہے، لیکن یہ مطلب وہ ڈرگز اس طرح سے اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں کہ ان ریسیپٹرز کو ایکٹیویٹ کر کے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے پین کی فیلنگ ختم ہو جاتی ہے. بیسیکلی پین نہیں جاتا، پین ادھر ہی رہتا ہے. مطلب آپ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے یا کوئی بڑا زخم آ جاتا ہے، وہ فوراً سے تو نہیں ٹھیک ہو جاتا، وہ تو ٹائم لگتا ہے. لیکن اگر آپ اینٹی انفلیمیٹری یا جس کو پین کلرز آپ کہتے ہیں وہ ڈرگز اگر آپ یوز کرتے ہیں تو وہ ان ریسیپٹرز کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں اور آپ کی وہ پین کی فیلنگ کو وہ ختم کرتی ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ زندگی سکون سے گزار سکیں.
نیکسٹ ہے ANS ٹرانسمیشن. بوتھ دی سمپیتھیٹک اینڈ پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹمز are regulated by GPCR pathways and responsible for control of many automatic functions of the body such as blood pressure, heart rate, digestive process. یہ دو طرح کے آپ کے نروس سسٹمز ہوتے ہیں, سمپیتھیٹک اینڈ پیراسمپیتھیٹک. سمپیتھیٹک وہ ہے جو کہ آپ کے یہ ریفلیکس ایکشنز کو کنٹرول کرتا ہے, کہ آپ کو اچانک کوئی باڈی نے رسپونڈ کرنا ہے کسی چیز کو. فار ایگزامپل آپ کے ہاتھ پہ کوئی گرم پانی گر گیا ہے, یا آپ کا ہاتھ کسی گرم چیز سے جا کے ٹچ ہو گیا تو فوراً وہ ہاتھ پیچھے آ جاتا ہے. تو یہ ریفلیکس ایکشنز ہیں, اس کو سمپیتھیٹک نروس سسٹم کنٹرول کرتا ہے. اور پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم آپ کی باقی جو چیزیں ہیں یا پاتھ ویز ہیں, آپ کی جو اسموتھ مسلز ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے, جس طرح اسٹمک کے مسلز ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آٹومیٹک فنکشنز کو بھی کنٹرول کرتا ہے. جس طرح بلڈ پریشر ہے, آپ کا بلڈ پریشر ایک آٹومیٹک سسٹم کے تحت چل رہا ہے. آپ غصے میں ہوتے ہیں, یہ زیادہ ہو جاتا ہے, پھر آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے, یہ نارملائز ہو جاتا ہے. تو ہارٹ ریٹ ہے آپ کا, آپ دیکھیں کہ ڈر کے وقت یا غصے کے وقت آپ کا ہارٹ ریٹ بھی انکریز ہوتا ہے. تو یہ آٹومیٹک پروسیسز ہیں جن کو نروس سسٹم کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. یہ ہمارے اپنے وہ برین کے اختیار میں نہیں ہوتے. اور اسی طرح ڈائجسٹو پروسیس ہے, یہ آٹومیٹک چل رہا ہوتا ہے. مطلب آپ نے کھانا کھا لیا, اب آپ نے اس کو ہضم نہیں کرنا, وہ آٹومیٹک ایک پروسیس ہے معدے کے اندر جو کہ اگر فنکشن نہیں کر رہا ہے نارملی تو وہ ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں, یہ والے جو ریسیپٹرز ہیں وہ ان چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ نے دیکھا کہ مطلب کتنی امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ یہ والے ریسیپٹرز ان کو انجام دے رہے ہیں. تو اسی لیے لکھا ہوتا کہ ہاف ڈرگز جو ہیں تقریباً انہی ریسیپٹرز کو ٹارگٹ بناتی ہیں, کہ ان جو GPCR ریسیپٹرز ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے تو آپ یہ سارے فنکشنز چینج کروا سکتے ہیں. جو کہ آپ کا بلڈ پریشر اگر نارمل نہیں ہے, ہارٹ ریٹ نارمل نہیں ہے, تو آپ میڈیکیشن لیتے ہیں تو وہ ان ریسیپٹرز کے تھرو اپنا ایکشن پرفارم کرتی ہیں. پھر ویژول سینس ہے, آپ کی دیکھنے کی صلاحیت. دی آپشنز یوز فوٹو آئسومرائزیشن ریئیکشن ٹو ٹرانسلیٹ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن انٹو سیلولر سگنلز. آپشنز کیا ہیں؟ یہ کمپاؤنڈز ہیں جو کہ فوٹو آئسومرائزیشن ریئیکشن یوز کرتے ہیں. لائٹ ان پہ پڑتی ہے تو ان میں وہ آئسومرائز ہو جاتے ہیں, ایک آئسومر دوسرے میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو فوٹو کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے ان کے اندر. تو اس سے ہوتا کیا, فار ایگزامپل روڈاپسن ایک جو کمپاؤنڈ ہے, یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اس کے اندر 11 سس ریٹینل کمپاؤنڈ ہے جو کہ آل ٹرانس ریٹینل میں چینج ہو جاتا ہے اس لائٹ کے پڑنے سے. مطلب لائٹ پڑنے سے آپ کی آنکھ کی پتلیاں بھی دیکھیں آپ سکڑتی ہیں, بڑی ہوتی ہیں. تو یہ ویژول سینس بھی یہ GPCRs کنٹرول کرتے ہیں. پھر اسمیل سینس ہے جو آپ کے نوز کے اندر ریسیپٹرز ہیں اور فیرومونز ہیں, وہ اسمیل سینس کو کنٹرول کرتے ہیں. اور ان کا بھی ایکشن, موڈ آف ایکشن یہی ہے کہ وہ ان پروٹین ریسیپٹرز کے ساتھ بائنڈ کر کے تو سیل سے ایک جو ڈیزائرڈ رسپانس ہے وہ لیتے ہیں. ان کے فنکشنز کیا ہیں, یہ ابھی ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی. جی پروٹین کپل ریسیپٹرز آر ایکٹیویٹڈ بائی این ایکسٹرنل سگنل ان دی فارم آف اے لیگنڈ اور ادر سگنل میڈیٹر. یہ جو ریسیپٹر ہے وہ تو موجود ہے سیل کے اندر, سیل میمبرین کے اندر. اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی سگنل چاہیے ہوتا ہے, یا کوئی کیمیکل یا کوئی سگنل میڈیٹر, یا جس طرح وہ ویژول ہے اس پہ لائٹ پڑتی ہے تو وہ اس کا رسپانس آتا ہے. باقی جو ہوں گے ان میں کوئی نہ کوئی کیمیکل ہوگا یا کوئی نہ کوئی نیورو ٹرانسمیٹر ہوگا جو آ کے اس GPCR کو اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا, تو یہ سیل کے اندر پیغام پہنچائے گا اس کا. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب وہ سگنل یا وہ کیمیکل اٹیچ ہوتا ہے اس پروٹین کے ساتھ تو اٹ کریٹس اے کنفارمیشنل چینج ان دا ریسیپٹر. اس پروٹین کے اندر کنفارمیشنل چینج آتی ہے, مطلب اس کے جو روٹیٹیبل بانڈز ہیں وہ روٹیٹ ہوتے ہیں, وہ مالیکیول کی شکل میں چینجنگ آتی ہے. بانڈ بریک نہیں ہوتے, صرف کنفارمیشنل چینج ہے. تو اس سے وہ پروٹین ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. اور پھر جو فردر افیکٹس ہیں وہ ڈیفینیٹلی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ کون سی ٹائپ کی جی پروٹین ہے, اس پہ ڈیپینڈ کریں گے. تو جو ان کے ٹارگٹس ہیں جی پروٹینز کے, یہ انزائمز ہوتے ہیں. اور فار ایگزامپل ایڈینیلائل سائیکلیز ہے, فاسفولائپیزز ہیں, اور وہ چینلز جو کہ پوٹاشیم کیلشیم آئنز کو ریگولیٹ کرتے ہیں, یہ سارے ان کے ٹارگٹ ہو سکتے ہیں جو جی پروٹینز ہیں. So that was all about this bonding of drug and their mode of action. تو یہاں پہ ہم نے جو پرنسپلس تھے اس چیپٹر کے اندر وہ ڈسکس کیے,
جو ڈرگ ایکشن کے کہ ڈرگز کیسے کیسے باڈی پہ ایکٹ کر سکتی ہیں، کس کس طرح سے ان کی بائنڈنگ ہو سکتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے، اور نیکسٹ جو ہے لیکچر سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے. ابھی اس میں سے آپ کا کوئی کویشچن ہو تو یو مے آسک اٹ.